لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے اپنے گھر سے الگ کیا تو والدین سے لڑائی نہیں کی، والدین کو گالی گلوچ نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کی طرح ایسا نہیں کہا کہ گھر سے نکلتے وقت ہم لوگ ناراض ہو کر کے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ جب آپ مر جاؤ تو موت کی خبر ہمیں مت دینا، ہم آپ کی جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ غصے میں آ کر کے بولتے ہیں نا اس طرح کے الفاظ، ایسے الفاظ نہیں کہا، بلکہ ان کی مغفرت کی، بخشش کی، ان کی ہدایت کی ہمیشہ آرزو مند رہے ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام باپ سے الگ ہو رہے ہیں، ان کو ہر ممکن توحید سمجھایا، باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آخرکار الگ ہوتے وقت کہے سلام علیک، ابو جان میں نے ہر طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ ایسے بتوں کی پوجا پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کے لیے نفع بخش ہے، نہ آپ کے لیے نقصان کا مالک ہے، نہ آپ کا کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ کے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ سلام علیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوشحال رکھے، اللہ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ باپ سے جدا ہوتے وقت باپ کو دعا دے کر کے روانہ ہو رہے ہیں، اور باپ بیٹے کو کہہ کیا رہے ہیں کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اپنے کاموں سے، توحید کے پرچار سے تو باز نہ آیا تو تجھے زمین پر گاڑ کر کے پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر دیں گے۔ پھر بھی باپ کو دعا دے رہے ہیں۔ نصیحت کیا ملتی ہے ہمیں کہ ماں باپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اولاد کے بیچ میں کچھ ہماری سمجھ کے مطابق والدین کسی بیٹے کو کسی اولاد کو ترجیح دیتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکان سے الگ ہوتے وقت، مکان سے جدا ہوتے وقت، آپ دوسری جگہ منتقل ہوتے وقت آپ اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ آپ جب مر جاؤ تو مجھے خبر نہ کرنا، آپ کی موت کی خبر نہ دینا، جب میں مر جاؤں تو میں اپنے گھر والوں کو کہہ کے جا رہا ہوں میری جنازے میں شریک نہ ہونا، یا میں تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، یہ ماحول ہمارا ہے، اور قربانی کر کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے سنت ابراہیمی کو ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، سنت ابراہیمی یہ بھی ہے ماں اور باپ کی فرما برداری اور اطاعت کر کے بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی یہی پوری انسانیت کے لیے قانون بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ رول بنا دیا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے یہ متعین کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو وصیت کر دی، ہم نے انسان کو نصیحت کر دی، ہم نے انسانوں کو سمجھا دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو نصیحت کر دی والدین کے متعلق۔ کیا نصیحت کری؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ انسان کی ماں نے اپنی اولاد کو جنم دینے کے لیے اس کو حمل میں رکھا، وہنن علی وہن، مشقتوں پر مشقتیں اٹھائی حمل میں رکھنے کے دوران، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کی، دکھوں پر دکھیں برداشت کی، اور پریشانیوں پر پریشانیوں کو جھیلا اور پیٹ میں رکھا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ،
مسلسل 2 سال تک ماں اپنی اولاد کو دودھ پلاتے رہے. دیکھتے ہیں نا گھر کی حالت، جب عورت خواتین حمل سے ہوتی ہے کتنی کمزوری ہوتی ہے، تکلیفیں کتنی ہوتی ہے. کئی راتیں ایسے گزر جاتی ہیں اور رو رہی ہوتی ہے درد سے، تکلیفیں جھیل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان دکھوں میں، ہر پریشانیوں میں، ہر دقتوں میں ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے، ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ حمل میں ہے، اس بچے کو کوئی نقصان پہنچے. درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبتیں پہنچتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، سونوگرافی کرتے ہیں اور خبر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتائیے میرے بچے کی حالت کیسی ہے. میرے بھائیو، اپنی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے ماں کی، بچے کی خبر پتا کرتے ہیں. میرا بچہ کس حال میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، وزن کیسا ہے، پانی کتنا ہے. میرے بھائیو، یہ ماں کی والدین کی اہمیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انشکر لی ولوالدیک. جب تمہاری ماں نے تم کو حمل میں رکھا، تمہاری وجہ سے اتنی مصیبتیں جھیلی، تمہاری وجہ سے اتنی دقتیں برداشت کی. انشکر لی، تو جس رب نے اس کو غذا اس بچے کو دیا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر اس رب کی کیا کرو، شکریہ ادا کرو. ولوالدیک، اور ماں اور باپ کی جو تمہارا اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرو. ثم الی مرجعکم الی المصیر. پھر تم سب کو انسانوں سن لو، الی المصیر، تم سب کو لوٹ کر کے میرے ہی طرف آنا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے ایسا کیا کہا الی المصیر؟ یہ اس لیے کہا کہ ماں باپ کے متعلق وصیت کر دی گئی، رول اور قانون بنا دیا گیا. اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اگر تم نے ماں باپ کو عزت نہیں دیا، ماں باپ کی احترام نہیں کی، ماں باپ کو اچھا ٹھکانہ نہیں دیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس آ کر کے تمہیں اس کی سزا ملنے والی ہے. لیکن سن لو انسانوں، تم میں سے جو کوئی بھی اس رول پر عمل کرے گا، اس قانون پر عمل کرے گا، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کو اس کا اچھا اور بہترین بدلہ اللہ رب العالمین نوازے گا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں اس بات پر ان تشرک بھی کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تم سے لڑ رہے ہیں، تم سے مقابلہ کر رہے ہیں، تم کو مار رہے ہیں، تم کو پیٹ رہے ہیں، ان تشرک بھی کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنا ڈالو. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر دنیا کے اعتبار سے وہ دونوں تمہارے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں، تم پر کیس کر رہے ہیں، تم پر دباؤ بنا رہا ہے، تم پر پریشر بنا رہا ہے، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان مقدموں سے مت ڈرو، ان تکلیفوں کو تکلیف ہی نہ سمجھو، ان مصیبتوں کو مصیبت ہی نہ سمجھو. وَلَا تُطِعْهُمَا، اور ماں باپ کی بات اس میں نہ ماننا. اچھا تم شرک کرتے تھے، تمہارے خاندان کے لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ مردے جو قبروں میں پڑے ہیں، وہ آپ کے خاندان کے بزرگ لوگ جو قبروں کے اندر ہیں، کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، اس کا اتا پتہ آپ کو نہیں. وہاں پر جا کر کے آپ جھکا کرتے تھے، ان کے قبروں پر بوسہ دیتے تھے. آپ نے اپنے باپ کو بھی دیکھا، اپنے دادا کو بھی دیکھا، آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی دیکھا، لیکن آپ کو سمجھ آ گئی اب آپ کے گھرانے والے
مجبور کر رہے ہیں، آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم واپس ایسا ہی کرو، ان جگہوں میں حاضری دیا کرو، یہاں پر جھکا کرو، ان پر چادریں چڑھایا کرو، اللہ کا حکم ہے وَلَا تُطِعْهُمَا۔ ایسی کنڈیشن میں تمہارے باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ماں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خاندان اور قوم کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں اللہ کے قانون کو اپنانا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچنا ہے۔ اللہ نے کہا ماں باپ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں کیسے سلوک کرنا، اللہ نے کیا کہا وَصَاحِبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَصَاحِبَتَهُمَا، ان دونوں کے ساتھ دنیا میں معروفہ بہترین سلوک کرو، اچھائی کرو، نیکی کرو۔ اب کہیے کیا نظام اللہ نے بنایا، ماں باپ کا کتنا بڑا حق، ماں باپ تم سے خفا ہے اور شریک اللہ کا بنانے کے لیے مجبور کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہے ہیں، پھر بھی شریعت حکم دے رہا ہے تو تمہارا ماں باپ نا، دنیا میں جو معاملات کرنا ہے اچھا کرنا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے۔ وہ تم پر ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے لیکن صبر کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے تم کو کھانے کے لیے نہیں دیا لیکن تم آج کما رہے ہو، اس بوڑھے ماں باپ کو تم کو کھلانا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ ہونے کا، ہو سکتا ہے کہ دنیاوی کچھ حقوق میں حق تلفی کیا ہو، لیکن پھر بھی ان کا مقابلہ تم کو نہیں کرنا ہے، ان سے انتقام تم کو نہیں لینا ہے۔ جو دنیاوی سلوک ہو سکتا ہے، جو دنیاوی اچھائیاں ہو سکتی ہے تم سے وہ کرو، کیونکہ ان کا اتنا بڑا احسان تم پر ہے، ضروری ہے ان کی خدمت کرنا۔ یہ اللہ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ السَّبِيلَ وَتَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور پیروی کرو اس راستے کی یا اس شخص کے راستے کی، من اناب الیہ، جو میرے طرف جھکا ہوا ہو، یعنی جہاں پر اللہ نے شرک سے باز رہنے کا حکم دیا، محفوظ رہنے کا حکم دیا، وہیں پر دنیاوی بھلائی کرنے کا ماں باپ کے ساتھ حکم تو دیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اللہ کے قانون کو اپنانے میں کن کے راستے پر چلنا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اس شخص کی راہ کو اپنانا ہے، من اناب الیہ، جو شخص میرے طرف جھکا ہوا ہو، جو شرک سے بری ہو، شرک سے الگ تھلگ ہو، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کا لوٹنا میرے ہی طرف ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان تمام چیزوں سے میں تمہیں خبردار کروں گا، تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ اگر مان نہیں رہے ہو اللہ کے قانون کو، ماں باپ کی دباؤ میں آ کر کے شرک کر رہے ہو، یا ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہو اطاعت کے کاموں میں، اچھائیوں کے کاموں میں، آج کل دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے بال کیسے کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان سے فرشتے بھی شرما جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بال ایسے کاٹتے ہیں یہودیوں کی طرح، اور ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کسی مسلم گھرانے کا نوجوان نہیں ہے۔ کتنے ایسے والدین ہیں کہ دکھی ہے اپنے اولاد سے کہ بال ایسے نہ بناؤ، ایسے بگ کالر مت کرو، کالر کا بگ رنگ کا مت رنگو، لیکن وہ تیار نہیں ہے، دکھی ہو کر کے، ناراض ہو کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ سمجھا بجھا کر کے، تھک کر کے ہار گیا اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پر ماں باپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ یہ بال جو یہودیوں کے اسٹائل کا بناتے ہیں، وہاں پر اگر آپ ماں باپ کو آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلامی شعار کو اپناؤ، اگر آپ اطاعت نہیں کرتے ہیں ایسی صورت میں آپ مجرم ہیں، اور اللہ رب العالمین اسی کے متعلق بتا رہا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہو اچھے کاموں کے اندر، ان تمام چیزوں کی میں تمہیں خبر کروں گا۔
سزا دوں گا. آنا کہاں, جانا کہاں ہے تمہیں؟ آنا تو میرے پاس ہے نا. ایک ایک پل کی خبر میرے پاس ہے, ایک ایک سیکنڈ کی ریکارڈ ہمارے پاس سب ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں, لائیو چل رہا ہے. یہ کیمرے سے ڈر رہے ہو, یہ دنیاوی کیمروں سے اللہ کے کیمرے کو بھول گیا کہ اللہ لائیو دیکھ رہا ہے کسی پل کے لیے. یہ دنیا کے پہرے دار, دنیا کے چوکیدار, وہ جس پہرے پر جو ہے ان کو معمور کیا جاتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے جھپکی آ جاتی ہے, لیکن اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھپکی لے, ہمیشہ وہ دیکھ رہا ہے, ہر عمل سے باخبر ہے میرے بھائیوں. وہ اس کی سزا ضرور انسان کو دے گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بایعوک علی الہجرۃ والجہاد, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی ہاتھ پر ہجرت پر اور جہاد پر بیعت کر رہا ہوں. ابتغی الاجر من اللہ, اور اس بیعت کا اجر, اس بیعت کا ثواب اللہ رب العالمین سے طلبگار ہوں کہ اللہ رب العالمین اس بیعت کا اجر ثواب مجھے نوازے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس تمہارے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک باحیات ہے, زندہ ہے؟ وہ بولتے ہیں نعم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتبتغی اجرا من اللہ, کیا تمہیں ہجرت کا ثواب چاہیے؟ کیا تمہیں جہاد کرنے کا اجر چاہیے؟ وہ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کے ثواب کو حاصل کر لوں, جہاد کی نیکیاں میں پالوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کہتے ہیں فارجع الی والدیک, اے وہ شخص جو جہاد کی ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو, جو ہجرت کی نیکی پانا چاہتے ہو, فارجع والدیک, اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جا. فَأَحْسِنْ صَاحِبَتَهُمَا, اور ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, اچھا معاملہ کرو, ان کی خدمت کرو. تمہارے لیے اسی والدین کی خدمت میں ہجرت کا بھی ثواب ہے, جہاد کی بھی نیکی تمہیں مل جائے گی. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں والدین کی خدمت کرنا, کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ کہ رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین, کہ اللہ کے رضا والدین کے رضا میں ہے. اللہ خوش والدین کے خوش ہونے سے ہوتا ہے. اب کتنے عبادت گزار ہوں, اگر آپ کے ماں باپ آپ سے بات نہیں کرتے, اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہیں, آپ سے خوش نہیں ہیں, تو پھر رب بھی آپ سے اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ آپ نے سنت ابراہیم کو ادا کر دیا, آپ نے بہت بڑا نیکی کا کام انجام دیا, آپ نے جمعہ کی نماز میں حاضری دے دی, آپ نے غور سے خطبہ سن لیا, آپ نے بہت بڑا تیر مار لیا. اس خوش فہمی میں آپ نہ رہے میرے بھائیوں. آپ نے عمرہ کر لیا, آپ نے حج کر لیا, ماں باپ سے بات چیت نہیں ہے, ان سے بول چال نہیں ہے, ان سے تعلق نہیں ہے, ان سے ملاقات نہیں ہے, تو یہ سب کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا. ماں باپ راضی نہیں ہو تو اللہ کو آپ راضی نیکیاں کر کے نہیں کر سکتے میرے بھائیو. کیونکہ اللہ کے وسلم آگے فرماتے اسی حدیث میں وَسَخَطُ الْوَالِدَيْنِ تَبَارَكَ وَسَخَطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ, اور اللہ کی ناراضگی, اللہ کی ناخوشی کس میں ہے؟ والدین کی ناخوشی, والدین کی ناراضگی میں ہے. آپ نے ماں باپ کا دل دکھا کر کے رکھا ہے, آپ ماں باپ سے ملتے نہیں ہیں, ماں باپ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں, اللہ بھی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوگا.
وہ حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت یہ تو بزار کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو نقل کیے ہیں. اور وہ مسلم شریف کی روایت بھی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انفا یا راغما انفہ ثم رغم انفہ. آپ نے 3 مرتبہ یہ جملے دہرائے کہ اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے. ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے. ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک خاک میں مٹی میں مل جائے. کون سا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا گیا قیل من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ناک مٹی میں ملے، وہ کون انسان ہے بد نصیب؟ اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر، جس انسان نے اپنے ماں اور باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یا پھر ان دونوں میں سے وَأَحَدَهُمَا، یا ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے بڑھاپے کی حالت میں پایا. ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، پھر وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکا، اس کی ناک خاک میں مل جائے. کیا اشارہ ہے؟ ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، اولاد ان کے پاس موجود ہو. اولاد نے ہاتھ کھڑی کر دیا اس کو دیکھنے سے کہ وہ بڑھاپے میں، باپ ہمیشہ ماں. اب دیکھتے انسان بیمار رہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، دوائیوں کا خرچہ برداشت کرنا، کھلانا، گھر میں ہے تو مکان کے بجلی کا بل بھرنا. اب آپ کی فیملی ہے، ماں باپ ہے، اب ایسے وقت میں کیا کرتا ہے؟ کون ان کو جھیلے؟ ان کی دوائی کے پیسے جٹاؤں، بجلی کے بل بھروں، گھر کے مکان کے کرایہ بھروں، یا اپنے خرچہ برداشت کروں؟ اس کو جانے دو. قوم کے حوالے، بیت المال کے حوالے. میں تو اپنا دیکھتا ہوں، میرا ماں باپ اپنا جانا. جس عمر میں آپ کو سہارا دینا تھا، جس عمر میں آپ کو خدمت کرنا تھا، جس عمر میں آپ کو خدمت کرنا تھا، اس عمر کے اندر آپ نے ہاتھ کھڑی کر لی. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لم يدخل الجنة، جس نے اس عمر میں اپنے ماں باپ کو پایا پھر اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ کی جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس انسان کے لیے، اس انسان کی ناک خاک میں مل جائے، مٹی میں مل جائے، وہ انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. میرے بھائیو، ان کے علاوہ وہ روایت بھی آپ سامنے رکھیے، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے کہا 3 مرتبہ آمین. پھر آپ نے بتایا کہ جبریل امین ابھی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا جس نے اپنے ماں اور باپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر اس کے ساتھ نیکیاں کر کے وہ جو ہے داخل فماتا، نیکیاں کر کے نیکیاں نہ کر سکا، فماتا وہ مر گیا، وَأُدْخِلَ النَّارِ، یا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. ابادہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. جبریل امین نے دعا کی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو فقل آمین، فقل تو آمین. تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آمین کہو آپ، تو میں نے آمین کہا. پھر دوسرا آدمی وہ شخص کہ جس نے من ادرک رمضان، رمضان کو پایا اور رمضان میں نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو یا توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، ثم مات، وہ مر گیا اور پھر جہنم میں داخل ہو گیا. ابدا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فقل آمین، فقل تو آمین. تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہیے، تو میں نے آمین کہہ دیا. پھر تیسرا وہ شخص کہ من ذکرتا عندہ. دیکھیے بعض لوگ اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. دیکھیے یہاں پر کیا الفاظ ہے، من ذکرتا عندہ، جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے. نام کا بھی لفظ یہاں نہیں ہے، یہاں کیا من ذکرتا، جس کے پاس ذکر کیا جائے آپ کا اور پھر آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر درود نہ بھیجے تو اور وہ مر جائے، جہنم میں داخل ہو، تو
تو اس کے لیے بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو. تو مجھ سے کہا آمین کہیے, تو میں نے آمین کہا. تو یہاں پر ذکر کا لفظ ہے, ابھی پتہ ہی چل رہا ہے کہ صرف محمد آئے تبھی آپ درود پڑھے, ایسا نہیں. جہاں پر محمد کی جگہ کیا کہتے ہیں آپ کا لفظ آ جائے, یا اسی جگہ ہمارے نبی کا لفظ آ جائے, اس جگہ بھی آپ کو درود بھیجنا چاہیے تاکہ اس بددعا سے بچ سکے. یہ پتہ چل رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ماں باپ کو پائے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کر کے یا اس کے ساتھ نیکیاں کر کے جو ہے جنت حاصل نہ کر سکے, اللہ کو راضی نہ کر سکے, اللہ کو خوش نہ کر سکے, اس انسان کے اللہ کی رحمت سے دوری ہو. تو ماں باپ کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں بارے اللہ ہمارا مسلم معاشرہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے. کتنے ایسے اولاد کو دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیچارے کنڈیشن ایسے آ جاتی ہے کہ گھر کے لائٹ بھی کاٹ دیے جاتے ہیں, اندھیرے میں ماں باپ گھٹ گھٹ کر کے جی رہے ہیں, لیکن ان اولادوں کے بدن روم اٹھ کھڑے نہیں ہوتے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مدد کا ذریعہ بنے, ان ماں باپ کی جا کر کے خدمت کریں, ان ماں باپ کے پیر کو جا کر کے دبائیں. حالانکہ نفلی تمام عبادتوں سے افضل ماں کی خدمت کرنا ہے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں ایک واقعہ بھی سناتا بخاری کے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں بارے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے مولا. یا اللہ ماں باپ کو راضی اور خوش کر کے, یا اللہ تجھے راضی اور خوش کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے مولا. یا اللہ ماں باپ کو راضی کر کے, ماں باپ کو خدمت کر کے, اپنے گناہوں کو بخشوا کر کے تیرے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کو ہمیں حاصل کرنے کے اللہ کو توفیق دے مولا. یا اللہ جن ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں دراریں آ چکی ہے, دلوں میں سختیاں پیدا ہو چکی ہے, یا اللہ دونوں کے دل کو نرم دونوں کے دل کے اندر تو نرمی پیدا کر دے مولا. یا اللہ اولادوں کو تو صحیح سمجھ دے دے کہ ماں باپ صحیح سے زندگی میں معافی مانگ کر کے ان کی خدمت کے لیے راضی ہو جائے. آمین.